أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 132 سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرعونیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کے ساتھ تبلیغ کی، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، جب وہ نہ مانے تو پھر ان پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ من آیات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین۔ اور فرعونیوں نے کہا اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی ایک جہالت اور گمراہی بیان فرمائی۔ انہوں نے قحط، خشک سالی اور پھلوں کی کمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست قرار دیا، اور وہ یہ نہ جان سکے کہ بارش کا نہ ہونا اور غلہ اور پھلوں کا کم یا زیادہ ہونا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اور ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کسی مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب اس آیت میں ان کی ایک اور جہالت بیان فرمائی کہ یہ لوگ معجزہ اور سحر میں فرق نہیں کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بن گیا تھا اسے سحر کہتے تھے، حالانکہ ان کے تمام بڑے بڑے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے عاجز ہو چکے تھے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے کیسی بھی نشانی ہمارے پاس لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی۔ آپ علیہ السلام چونکہ مستجاب الدعوات تھے، اس لیے آپ کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائے زرع کے بعد فرعون اور اس کی قوم پر جو عذاب آئے ان کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد اور ٹڈی، والقمل اور پسو، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات مفصلات جدا جدا نشانیاں، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پے در پے وارد ہونے لگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بہت عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، ہوا یوں کہ بادل آیا، اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی، کپتیوں کے گھر میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے، یعنی کہ جب کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، اور پانی ان کے گلے تک پہنچ گیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک بنی اسرائیل کا گھر ساتھ ہے، اس میں پانی داخل نہیں ہو رہا، اور ساتھ جو کپتیوں کا فرعونیوں کا گھر ہے اس میں پانی جو ہے اتنا بھر چکا ہے کہ ان کے گلوں تک پانی پہنچ گیا۔
پورا ہفتہ ایسے بارش جاری رہی۔ جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے تو پھر انہوں نے معافی طلب کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے، یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی، زمین میں وہ سبزی اور شتابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعون کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ ایک مہینے تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈی بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل و درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان، حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک کھا گئی۔ وہ ایسا اللہ کا لشکر آیا، عذاب آیا کہ وہ کیڑا سا تھا، وہ سبز و شاداب کھیتیاں بھی کھا گیا، اور قبطیوں کے گھر میں اتنی زیادہ وہ بھر گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں تک ان کے کسی کے گھر تک نہ پہنچی۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ اس پر پھر پختہ وعدہ کیا، یعنی ہفتہ سے ہفتہ تک ٹیڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑتے، چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ ایک مہینہ پھر عافیت سے گزر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کمبل بھیجا۔ کمبل کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے اس کا معنی لکھا ہے پسو، بعض نے جوئیں جو ہے یہ لکھا ہے، بعض کہتے ہیں جو، بعض کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کیڑا۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے نا وہ کھا لیے۔ یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا تھا اور جلد کو کاٹتا تھا، کھانے میں بھر جاتا تھا، یعنی کہ گندم وغیرہ میں جس طرح آج کل وہ ہم کہتے ہیں نا دورا لگ گیا گندم کو، وہ سارا اس کا آٹا وغیرہ وہ کھا جاتا ہے۔ اس طرح کی ان کی غذا بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی، حتیٰ کہ فرعونیوں کی پلکوں تک اس کیڑے نے چاٹ لی، ان کے جسم پر چیچے کی طرح نشان پڑ گئے، حتیٰ کہ ان کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 دن کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی اور پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ ایک مہینہ عمل میں گزرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے، اور یہ حال ہوا کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک، جب وہ بات کرتے منہ کھلتا تو ان کے منہ کے اندر مینڈک چلا جاتا۔ پھر وہ پریشان ہو گئے، ہفتہ تک اتنے عذاب میں مبتلا رہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد عہد کو توڑ دیا، اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنوؤں کا پانی، نہروں، چشموں کا پانی وہ خون میں بدل گیا۔ اب جیسے وہ اپنے برتن میں پانی بھرتے تو وہ خون بن جاتا، جب پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا۔ پھر وہ نہ بڑے بےتاب ہو کر فرعون کے پاس گئے شکایت لے کر۔ فرعون کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہاری نظروں پر جادو کر دیا ہے، تم ایسے کرو کہ اپنے برتن بنی اسرائیل کے برتن کے ساتھ لے کے جاؤ، وہاں سے نہ جب سے وہ برتے ہیں تو وہاں سے بھر لو۔ اب ایک طرف سے بنی اسرائیل کا کوئی بندہ پانی بھرتا ہے وہ صحیح پانی نظر آ رہا ہے، اب ساتھ ہی وہ فرعونیوں کا کوئی بندہ پانی بھرتا ہے وہ خون بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر انہوں نے تنگ آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، پھر وہ عذاب ٹل گیا، لیکن پھر بھی وہ باز نہ آئے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ لَادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ،
بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ اچھا، اس آیت میں جو لفظ رجس کا ہے نا، اس کا معنی عذاب ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 5 قسموں کا عذاب ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے، طوفان، ٹڈیوں، کمبل، مینڈک اور خون کی صورت میں ان پر جو مسلط کیا گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے، اور یہ پہلے 5 عذابوں کے بعد چھٹا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان، ٹڈیوں، کمبل، مینڈک، خون یا طاعون کی صورت میں عذاب نازل ہوتا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہ دے گا۔ اگر آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور آپ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا فِي الْيَمِّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان سے بالکل غافل رہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، اور ہم نے اس قوم کو جسے دبایا گیا تھا اس زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، اور فرمایا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل پر ان کے صبر کے بدلے میں تیرے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا۔ اور فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے وہ سب تعمیرات برباد کر دی جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائی تھی، اور وہ عمارتیں جنہیں وہ بلند کرتے تھے۔ اب یہاں بھی جو فرمایا نا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اس کا معنی یہ ہے کہ جب بار بار فرعونیوں کو عذابوں سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا، تو جو میعاد ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی وہ پوری ہونے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غیبی خبر دی تھی کہ آن قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر کے ہلاک کر دیا، اور اس کا ذکر اوپر والی آیت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پورے مصر و شام کا مالک بنا دیا، اور اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم کا شکار بنی اسرائیل کو سرزمین کے مشرق و مغرب یعنی مصر و شام کا مالک بنا دیا، یعنی وہ قوم جو بڑی پسی ہوئی تھی، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، جب انہوں نے صبر کیا، اللہ کے پیغمبر کی تابعہ داری کی، تو اللہ پاک نے اسی قوم کو مصر و شام کا مالک بنا دیا، اور اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے نہروں، درختوں، پھلوں، کھیتیوں اور پیداوار کی کثرت سے برکت رکھی تھی۔ اس طرح بنی اسرائیل میں ان کے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام عمارتوں، ایوانوں اور باغوں کو برباد کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنائے تھے۔ تو اس آیت میں صبر کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل کو ان کے صبر کی وجہ سے عزت، غلبہ، خوشحالی اللہ پاک نے حکمرانی عطا فرما دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ